شکر ادا کیا اور کہکا لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ واٹس ایپ بھی ایک عجیب ایجاد ہے، عجیب ہے اور بڑی سکسیسفل ہے۔ جس کے جی میں آتا ہے وہ کام دکھاتا ہی چلا جاتا ہے، اور کام دکھاتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا اور فائدہ کیا ہوگا۔ واٹس ایپ ایجاد کرنے والے ایک انتہائی غریب لڑکے کی کہانی پر میں آپ سے بات کروں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سب سے پہلے میں آپ کو سلام پیش کروں گا۔ السلام علیکم۔ یوکرین کے ایک غریب یہودی خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا۔ خاندان بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں بجلی تھی، گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ یہ چیزیں بالکل نہیں تھی گھر میں۔ گرمیاں خیریت سے گزر جاتی تھیں، لیکن یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس غربت میں 1992 میں زیادتی بھی شامل ہو گئی۔ یوکرین میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم شروع ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما، اٹیچی کیس میں بیٹے کی کتابیں بھری، اور یہ دونوں امریکہ آ گئے، ماں اور بیٹا۔ کیلیفورنیا ان کا نیا دیش تھا۔ امریکہ میں ان کے پاس مکان تھا، روزگار تھا، اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے چل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ سٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہے۔ یہ سٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہے امریکہ کی۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین کوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ سٹیمپس میں گزارا مشکل ہو گیا۔ جین کوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک گروسری سٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ اسٹور کی فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی لے گیا۔ وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہوا اور اس نے 9 سال تک سر نیچے کر کے یاہو میں گزار دیے۔ میمفس آئی۔ یہ 2004 آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا۔ وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکا۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ وہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جن کو ہم نے فون استعمال کرتے سوچا، میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے ایس ایم ایس بھی کیا جا سکے، تصاویر بھی بھجوائی جا سکیں، ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں، اور جس سے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔
یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جت گئے، لگ گئے، یہ کام کرتے رہے، کام کرتے کرتے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک تلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب کی تھی، اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے رابطہ کرنے کا۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں اور پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فیبروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہکا لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اس ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت $22 ارب ہے، $22 ارب ہے، اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا، جبکہ جین کوم نے ایک ایپلیکیشن $19 ارب میں فروخت کی۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی، میں فوڈ سٹیمپ دینے والے ادارے کو ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا، ان کے ادارے میں بیٹھ کر، ان کے ویٹنگ روم کے ادارے میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ یہ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈٹ گیا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک تاریخ طے ہوئی، فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر پہنچے، وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ وہ سینٹر تھا جس کی اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپ کا انتظار کیا کرتے تھے۔